بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، آزما لیں۔ محترم ناظرین، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ آپ کو دل کا راز دے رہا ہوں، آج اس راز کو سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ ایک دن مانگ کے دیکھ لیں، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لیں۔ اس میں دن کی بھی قید نہیں ہے کہ آپ ہفتے کو کریں، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے، کب کریں نہیں، جس وقت بھی کریں۔ سارے دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ صرف یہ اسم پاک اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر، سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ پر، ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اللہ کے یہ اسم مبارک کو اس طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آزمودہ عمل، آزمایا ہوا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، بس اس کو سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میرے اللہ مجھے اتنا پیسوں کی ضرورت ہے، اور حقیقتاً جس کو دیکھیں آج ہر شخص ضرورت مند ہے، جس کی ضرورت ہے وہ مانگتا جائے، اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ اب آپ نے یہ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں خدا بہتر جانتا ہے کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں لے چکے ہیں۔ اس لیے جلدی کریں، یہ عمل آج کے بعد کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، جس نے بھی بتانا ہے آج وہ میری کاپی کر کے آپ کو بتائیں گے، اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اتنا مجرب، اتنا طاقتور کہ ادھر سے عمل شروع کرتے ہیں، ادھر سے غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پروردگار، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنی ہے کہ اگر انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا بھی مالک بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا۔ اس لیے یہ وظیفہ کرنا، انشاءاللہ ہمارا پروردگار آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو کچھ دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لینا، آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آج پڑھیں، آج بھی مانگیں، کل پڑھیں، کل بھی مانگیں، پرسوں پڑھیں، پرسوں بھی مانگیں۔ روزانہ اس سے مانگنا شروع کر دیا، زیادہ مہینوں سالوں کی بات نہیں، چند دنوں کے اندر اندر آپ امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں نے بتایا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک ہیں جو رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کے کر لیں۔ جو لوگ یہ شکوے روز کرتے ہیں ہم بڑے بڑے وظائف کر چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج وہ عمل بتا رہا ہوں، عاشقوں کا عمل ہے۔ وہ جو لوگ اپنے ہاتھ میں جیب ڈالیں، مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بنا دیتے ہیں، آج وہ عمل مٹی کو سونا بنانے والا عمل بتا رہا ہوں۔ آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل بتا رہا ہوں۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہو پائے گی۔ یہ مبارک اور پاورفل عمل ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسماء مبارک کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، بس توجہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ نے یقین کامل اور توجہ کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، اتنا رزق برسے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت تمہارا پیچھا کر کے تمہیں تلاش کرے گی۔ اب آپ لوگ دولت کو تلاش نہ کریں، اب دولت تمہارا گھر تلاش کر کے تمہیں تلاش کر کے تمہارے پاس آئے گی۔
گے. یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے. اور جیسے تمہارے پہلے زندگی گزری ویسے ہی اگر بدلنا چاہتے ہو، حالات بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر رجوع کر لو اللہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کر لو. فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سنورے گا، تقدیر بدلے گی، اور ایسی تقدیر آپ حیران ہوں گے. اب دیکھیے اس عمل میں چند ایک فوائد بتاؤں گا. اب عمل شروع کر رہا ہوں، آپ اپنی پوری توجہ میری طرف رکھیں اور انشاءاللہ اس سے روحانیت خوب بڑھ جاتی ہے. اس کی برکت کتنی ملتی ہے. سب سے پہلے آپ نے کون سی تسبیح 71 بار پڑھنی ہے. ہر تسبیح آپ نے 71 بار پڑھنی ہے. اس کو بڑی مرتبہ آزمایا گیا، ہزاروں لوگوں کا آزمودہ عمل، اس سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں. دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس عمل سے مستفید ہو رہے ہیں اور آپ محروم کیوں ہیں. اب سنیے گا ذرا اس سے فائدے کتنے ہیں. سب سے پہلے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ میرے آقا کی ذات پر درود پاک ہے. اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے. ایک مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یوں پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی بسم اللہ کے اندر ان کے کمالات دیکھیے گا. بسم اللہ کے اندر 3 اللہ کے اسم مبارک ہیں، 3 اللہ کے اسم مبارک ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم. 3 اسم اعظم ہیں، اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق کو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. یہ اٹل فیصلہ ہے. اس کو لکھ لیں، دل پر لکھ لیں، جہاں لکھنا چاہتے ہیں اس کو لکھ لیں اور پھر دیکھیں اس کے کمالات. اگر یقین یہ ہو جائے میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی. اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دے نہیں سکتی. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر. جیسے میں نے شروع میں آپ کو نیت بتائی، جیسے میں نے طریقہ بتایا وہی الفاظ یاد کر لیں. چند ایک الفاظ 2-4 الفاظ ہیں، انہی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر دینی ہے. اس کے بعد آپ نے نیت کرتے ہوئے مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی ہی میری حاجت ہے، مجھے ایک گھر چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے. جتنی دولت کی آرزو رکھتے ہیں، جتنی مانگنا چاہتے ہیں اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. وہ اگر تمہیں اس کائنات کی بادشاہت بھی عطا فرما دے تو اس کے ہاں ایسے ہے جیسے سمندر سے کسی نے ایک قطرہ لیا ہے، جیسے کسی پرندے نے اپنی چونچ میں چڑیا نے ایک چونچ سمندر سے بھر لیا ہے. اس کی رحمت میں وہ فقط اتنا سا ہوگا، اس کی بارگاہ میں وہ فقط اتنا سا ہوگا. اس کے اتنے خزانے وسیع ہیں تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں. اس لیے جلدی کریں، تاخیر نہ کریں. اگر آج یہ عمل کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا. یہ نہیں کہیں کہ مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدہ کیا ہے، اس کی برکت سے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے. اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری بھی نصیب ہو جاتی ہے. اس کی برکت سے اللہ تمام بیماریوں، پریشانیوں، حادثوں سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے. اس کی برکت سے اللہ رزق بے پناہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اس گھر والوں کے لیے اللہ رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے. اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جیسے میں نے عرض کیا، باوضو کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت. صرف آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، زوال کا وقت نہ ہو. اور جو چیز آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. ابھی آپ نے آنکھیں نہیں بند کرنی، ابھی آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی جب کھولیں گے انشاءاللہ بہاریں تمہارے سامنے ہوں گی، غم مٹ چکے ہوں گے، ایک نئی روشنی نظر آئے گی، ایک نیا جہان نظر آئے گا، ایک ایسا رنگ نظر آئے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے. محترم ناظرین، روحانیت کے لیے لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے ورد وظائف کرتے ہیں، لیکن کاش کوئی شخص آپ کو یہ بتا دیتا اور آپ اس عمل کو کر لیتے، دن ہو یا رات ہو. بس اس کے بہت بڑے فائدے جو میں نے آپ کو بتائے یہ آپ کو فوری طور پر ملیں گے. اب آپ نے دیکھنا ہے اب کرنا کیا ہے. اب ذرا سنیے گا. اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، اور بسم اللہ کوئی عام نہیں ہے، جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں
ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ بسم اللہ سے شروع کر لیں، بسم اللہ سے ابتدا کر لیں، انشاءاللہ سارا جہان تمہارا ہوگا، کامیابی تمہاری ہوگی، مقدر تمہارا چمکے گا، قسمت تمہاری چمکے گی، نصیب تمہارا چمکے گا۔ اس لیے ناظرین، نہایت ہی مجرب عمل، سب سے طاقتور عمل آج آپ لوگ کر لیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یقین جانیں انتہا درجے کے آپ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لی جائے تو شیطان عمل میں دخل نہیں دیتا۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے، اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر آپ کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو شخص کسی سوار پر سوار ہوتے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، اس جانور کے ہر قدم پر اس کے سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا کا استعمال کر لے، انشاءاللہ اس کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اس کے کمالات ہیں۔ جو بسم اللہ پڑھ کر عمل شروع کر لے اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اس کو دولت مل جاتی ہے، جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے جو تعداد بتا دوں، اس تعداد میں کمی پیشی کے بغیر آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لینا ہے، تو پھر آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ہر کوئی پریشان ہوگا اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، کاش مجھے اس کے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا، پہلے خبر مل جاتی۔ اور آپ پھر یقین جانیں ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر وہ شخص دعائیں دے رہا ہے جو آپ سے پہلے یہ عمل کر چکا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا، جیسے میں نے بتایا، پڑھنے کے بعد اب درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا پڑھنا ہے ذرا سنیے گا، ارجنٹ فوری طور پر۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ جو بسم اللہ، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، آپ کو میں نے جیسے بتائے ہیں وہ بالکل موجود ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دولت بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، آیات پڑھی جاتی ہے، اسم کی تکرار کی جاتی ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے درود پاک کی برکات ملے، زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا تو وہ جو اتنا سا پڑھے جتنا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جیسے میں عرض کر رہا ہوں اس طرح، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے درود پاک ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ جیسے ہی ہم درود پاک پڑھیں گے وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک فرشتہ اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ پڑھنا ہے، حضور کی بارگاہ میں میرا درود پاک جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے اسماء مبارک پڑھے، اس کے بعد اس کے حبیب کو یاد کیا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی طبیعت روحانیت کی وجہ متوجہ ہوگی اور فوری طور پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، روحانیت بڑھے گی، کیونکہ درود پاک کو زندگی کا حصہ ہی نہیں بلکہ درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لینا چاہے۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کو کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی رزق کا، فوری پیسوں کا، دولت کا فوراً انتظام ہو جائے گا۔ جو مقروض ہیں قرضے کا فوری طور پر انتظام ہو جائے گا، کوئی مہینوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میرا رب وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری کائنات اس نے بنائی ہے، کسی کے لیے، اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے، اپنے حبیب کی امت کے لیے۔ آپ جب امتی اس رب کا بن کر، اب اس حبیب کا بن کر، اس کے پیارے حبیب کا بن کر اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو رب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، درود پاک کو دل کی دھڑکن بنا لیں، درود شریف کو اپنی سانسوں کی مالا بنا لیں، درود شریف کو اپنا ساتھ بنا لیں، اس کو اپنا سہارا بنا لیں۔ پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں کرم، پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں مسائل حل، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے شفائیں ملتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے عطاؤں پر عطائیں ملتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، پھر دیکھیں کیسے جادو جنات سمیت سارے برے اثرات ختم ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے میرا رب آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے، پھر دیکھیں دولت کی طاقت، درود کی تاثیر، درود پاک کی کرامت، درود کے معجزات۔ درود پاک پڑھنے سے جو محبت، جو توجہ، جو تعظیم اور ادب احترام ہوگا، یقین جانے حیران ہوں گے۔ اور میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کو 11 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا، محترم ناظرین ایک بار میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد اب آگے چلیے گا، آگے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا چیزیں پڑھنی ہیں، ان کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جو چیز پڑھنی ہے وہ صورت میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اب آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور اس کے بعد 11 بار ہی سورۃ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور اس کو پڑھتے جائیے گا۔ یہ 11 کے عدد کو اپنے ذہن میں رکھتے جائیے گا اور اس کو پڑھتے جائیے گا۔ اس کے کمالات، اس کے فیوز و برکات ابھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو بھی آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے، بند کر کے نہیں پڑھنا۔ اب اس کے بعد آپ نے شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، سیدھے ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اس پورے عمل کو کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ کو اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی، کیونکہ دیکھیں بائیں کی اور بات ہوتی ہے، دائیں کی اور بات ہوتی ہے۔ دائیں میں بہت زیادہ رحمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور جو آج آپ حاصل کرنے والے ہیں آخر میں وہ خاص اس میں پاک بتانے لگا ہوں، وہ خاص چیزیں بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گا، جس کے ذریعے اللہ کا کرم برسے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام کی تسبیح کرنی ہے۔ اب چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا غنی۔ ناظرین یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، میں پڑھ کے بھی آپ کو سناتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ یا اللہ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھتے ہوئے 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین میں جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بتانے میں اور سمجھانے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن جب یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس عمل سے اس کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرماتا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ نہ صرف عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔